اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الکہف کے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ سورہ کہف ایک مکی سورہ ہے، شان نزول کے لحاظ سے 69، جبکہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 18۔ اس میں 110 آیات ہیں جو کہ 12 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ اس سورہ کے نام کہف کا لفظی مفہوم وسیع غار یا کوئی ایسی بڑی کھو ہے جس میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر رہا جا سکے یا اسے بطور پناہ گاہ استعمال کیا جا سکے۔ یہ لفظ اسی سورہ کی آیت نمبر 9 میں موجود ہے۔ نام سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں سورہ میں کچھ ایسی چیزوں اور طرزوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی جن کو ہم اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے بطور پناہ گاہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ کہف رکوع نمبر 1، جو کہ آیات 1 سے 12 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ حمد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پہ کتاب، ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں رکھی اس میں کوئی ٹیڑھ۔ تو پہلا انڈر لائن لفظ ہے الحمد۔ اس کا روٹ یعنی مادہ حمد ہے میم دال ہے۔ حمد سے مراد کسی کی بے ساختہ تعریف جس میں احسان مندی اور شکر گزاری کے جذبات شامل ہوں، پریز۔ دوسرا انڈر لائن لفظ ہے ایواجہ۔ اس کا مادہ اوج، عین واو جی، پیچو خم، کجروی، چالاکی، کروکڈنس۔ ہر طرح کی تعریفوں کے اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہیں، جنہوں نے بحثیت رب یہ کائنات تخلیق فرمائی ہے اور وہی اس کی تمام مخلوقات کو سامان زندگی مہیا کر رہے ہیں۔ اسی اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے جس میں کسی طرح کا کوئی پیچ و خم نہیں کہ اس کا پڑھنے والا کسی طرح کی الجھن میں یا شک و شبہ میں پڑ جائے۔ قرآن کریم کے شروع میں ہی سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب تک ہم لکھنے والے کے ذہن کے مطابق اسے نہیں پڑھتے ہمیں اس کی صحیح سمجھ نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم اس کتاب کو ذہن میں کوئی شک لائے بغیر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اسرار و رموز ہم پہ واضح ہو جائیں گے۔ یشمل ینذر باسن شدیدم من لدن ہو، قائم شدہ تاکہ متنبع کر دے ایک شدید سختی کے بارے اس کے ہاتھ سے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور بشارت دے مومنین کو جو صالح اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک اجر حسنہ ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے قیمن۔ اس کا مادہ قوم، کاف واو مین، پختہ اور ثابت شدہ چیز، جو ہم کہہ سکتے ہیں سیدھی، واضح اور معتدل، اسٹیبلشڈ۔ اس کتاب میں ہر ایک بات حق و صداقت اور توازن پہ مبنی ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ اٹل ہے۔
اس کے نازل کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں انہیں اس بات سے آگاہ کر دیا جائے کہ ان کی اس غلط روش کا انجام ہلاکت انگیزی ہے، جبکہ وہ لوگ جو اس پہ ایمان لا کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لیں انہیں ان کی اچھی طرح کے بہترین انجام کی نوید سنائی جائے۔ سورہ دخان آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے نازل فرمایا اسے ایک بابرکت رات میں، بلا شبہ ہم ہی متنبع کرنے والے ہیں۔ ماں کسی نہ فی ہے ابدا، جس میں وہ رہیں گے ابدن، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور متنبع کر دے ان کو جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی اولاد رکھتا ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے ابدن، کسی چیز کی حالت کا عرصہ دراز یا ایک لامتناہی مدت کے لیے قائم رہنا جس کا شمار ممکن نہیں ہے، انڈیفینیٹلی۔ اس کتاب پہ عمل کرنے والوں کو ان کے صالح اعمال کا جو صلہ ملے گا وہ اس کے خوشگوار نتائج سے اب تک مستفید ہوتے رہیں گے۔ اس کتاب کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غلط روش پہ چلنے والوں میں سے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد رکھتا ہے انہیں خاص طور پہ متنبع کیا جائے کہ وہ اس غلط اور ناپسندیدہ عقیدے سے باز آ جائے۔ یہ شرک ہے اور یہ تصور سراسر غلط اور باطل ہے، اور شرک اللہ کے نزدیک ظلم عظیم ہے اور یہ قابل مغفرت نہیں ہے، جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 116 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مغفرت فرماتا کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور مغفرت فرما دیتا ہے اس کے علاوہ جو چاہتا ہے۔ جو کوئی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تحقیق بھٹک گیا گمراہی میں بہت دور تک۔ معلوم بہی من علم ولا لآبائہم، نہیں ہے انہیں اس بارے کچھ علم اور نہ ان کے آبا کو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات نکل رہی ہے ان کے منہ سے۔ این یقولون الا کاذبا، وہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ۔ ابا، اس کا روٹ ہے اباؤ، الف بے واو، وہ بڑے جن کے نقش قدم کی پیروی کی جائے۔ اس میں باپ دادے، اساتذہ کرام اور دیگر پیشوا شامل ہیں، ایلڈرز۔ ان شرک کرنے والوں کو حقیقت کا کچھ علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے بڑے بوڑھوں کو جنہوں نے اس طرح کے عقائد کی بنیاد رکھی۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ کس قدر سنگین بات ان کے منہ سے نکل سکتی ہے، اور اس بات کا ایمان رکھنا سراسر جھوٹ اور باطل پرستی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی ان کا بیٹا، نہ باپ اور نہ ہی کوئی خاندان ہے۔ ان کے اقتدار اور اختیار میں کوئی بھی شریک نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی طرح کی کمزوری لاحق ہے کہ انہیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں ارشاد ہے، اور کہہ دیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے نہیں اخذ کی اپنے لیے کوئی اولاد، اور نہ ہی اس کا شریک ہے اختیار کار میں، اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے، اور بڑائی کرو اس کی، کمال کی بڑائی۔ اور اللہ کا باقی نفس کا لا آثارہم، تو کہیں آپ اپنی جان بڑھا دیں گے ان کے آثار پر۔ علم یؤمنوا بہذا الحدیث آسفا، کہ نہیں وہ ایمان لاتے اس بات پر تعصب سے۔ باخیون، بخا سے بنا، بے خے این، تعصب یا دکھ سے خود کو ہلاکت تک پہنچا دینے والا، the one kills۔ اے دائی حق، آپ بہت نرم دل اور مخلوق خدا کے خیر خواہ۔ تو کیا جو لوگ قرآن کریم جیسی واضح حقیقت پہ ایمان نہیں لا رہے، آپ ان کے انجام کے بارے میں سوچ سوچ کر
اپنی ہی جان ہلاک کر لیں گے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ، بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین پہ ہے اس کی زینت، لنبلوہم اجرہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں جھانچیں کون ان میں سے عملاً احسن ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم کر ڈالنے والے ہیں جو کچھ اس پہ ہے چٹیل میدان، جرزا خشک اور بے آب ہو گیا، وہ زمین جس میں کچھ نہیں اگتا، پیرن۔ روئے زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ اہل زمین کے لیے وجہ زینت بنایا گیا ہے، تاکہ یہ بات معلوم کی جا سکے کہ زمین کے باسیوں میں کون اس کے استعمال میں اعتدال اور حسن توازن کی راہ اختیار کرتا ہے اور کون اسی کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ سورہ کاف آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے بلا شبہ نہیں ضائع کرتے ہم اجر جو کوئی بھی احسن عمل کرتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس زمین کی زیب و زینت کو ہی مقصد حیات سمجھ لیتے ہیں۔ انہیں یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ جس زمین پہ محنت نہ کی جائے وہ ایک دن چٹیل میدان بن جاتی ہے، اس کی پیداواری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس میں دھول ہی اڑتی پھرتی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم حساب لگاتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجب نشانی تھے؟ الکہف اس کا روٹ، اس کا مادہ ہے کاف ہے فے، کوئی ایسی کھو یا جگہ جو عام نگروں سے اوجل ہے اور اس میں حفاظت کے ساتھ رہا جا سکے یا اسے بطور پناہ گاہ استعمال کیا جا سکے۔ کیفرن آپ کہہ سکتے ہیں کیویٹی۔ الرقیم رقم سے بنا، رے کاف میم، رقم کردہ، نقشدہ، کندہ کردہ، پختہ کار، آف انسکرپشن۔ اس سورہ کی شان نزول کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مکہ کے مشرکین جن میں یہودی اور عیسائی دونوں شامل تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے 3 سوال کیے۔ پہلا، اصحاب کہف کون تھے؟ دوسرا، حضرت خضر علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے؟ اور تیسرا، کیا آپ کو ذوالقرنین کا قصہ معلوم ہے؟ ان قصوں کا تعلق یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ سے تھا، لیکن عرب میں ان واقعات کا کوئی چرچا نہیں تھا۔ یہ سوال کرنے سے ان اہل کتاب حضرات کا منشا یہ تھا کہ وہ معلوم کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبی علوم جانتے ہیں یا نہیں۔ ان چیزوں سے متعلق حقائق اہل مکہ کے لیے کسی عجب چیز سے کم نہ تھے، اور اصحاب کہف ایک زمانے کے لیے حیات بعد الممات کی نشانی بنائے گئے تھے۔ اذا والفتیۃ الی الکہف، جب پناہ گزین ہوئے چند نوجوان ایک کھو میں، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنی رحمت خاص سے نواز دیں، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا فرما دیں ہمارے معاملے میں ہمارے لیے سامان رشد۔ فتیہ فتی سے بنا، فے تے یہ نو عمر، نوجوان، ینگ۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ چند اہل ایمان نوجوان ناسازگار حالات کی وجہ سے اپنے شہر یا بستی کو چھوڑ کے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، اور انہوں نے رب کریم سے دعا کی کہ ہمارے پروردگار اپنی رحمت خاص سے ہمیں نواز دیں اور ہمارا معاملہ درست فرما دیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کسی بھی مشکل کے وقت ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے رحمت اور ہدایت کی
طلب ہونی چاہیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، چنانچہ ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، فِی الْکَہْفِ سِنِینَ عَدَدًا، کچھ برس گنتی کے، ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا تاکہ معلوم کریں کہ ان کے دونوں گروہوں میں سے کس نے ٹھیک شمار کی ہے جتنی مدت وہ رہے۔ انڈر لائن لفظ ہے اقصا، اسی سے بنا ہے ساتھ یہ کسی چیز کا شمار کرنا یا کسی چیز کو مجموعی طور پہ یادداشت میں رکھ سکنا یا سمجھ سکنا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی چیز کا حق پورا کرنا یا نبھا سکنا، کیلکولیٹ، اناموریٹ۔ کانوں پہ تھپکی دینے سے مراد یہ ہے کہ کوئی باہر کی آواز اندر نہ جائے اور اس طرح سے بیرونی ماحول سے مکمل طور پہ بے گانہ ہوا جائے۔ وہ نوجوان جو ایک بستی سے اپنی جان بچا کے نکلے تھے اور ایک غار میں پناہ لی تھی، تھکے آ رہے تھے، دعا مانگ کے سو گئے۔ رب کریم نے انہیں اسی غار میں سالہ سال کے لیے سلا دیا اور پھر ایک عرصے کے بعد اٹھا کھڑا کیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اصحاب کہف اور رقیم میں سے کس گروہ نے اپنے سوئے رہنے کی مدت ٹھیک شمار کی ہے۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات کا بیان اس سے اگلے رکوع میں۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس پہلے رکوع۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ٹیڑھ ہے جس کی وجہ سے کوئی دھوکے یا فریب کا شکار ہو جائے۔ اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ایمان لا کر عمل کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے، جبکہ اس سے منہ موڑنے والوں اور خاص طور پر وہ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد رکھتا ہے، انہیں خبردار کر دیا جائے کہ یہ بالکل غلط، من گڑت اور جھوٹ، اور اس روش اور عقیدے کا انجام بھیانک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول مخلوق خدا کے خیر خواہ ہیں، وہ لوگوں کے غلط عقائد اور برے اعمال کی بدولت ہونے والے انجام کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور لوگوں کو اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس دنیا کی زینت محض ایک جانچ ہے کہ کون اپنے خالق اور مالک حقیقی کو یاد رکھتا ہے اور کون دنیا کے رنگ و بور میں کھو کر اپنے مقصد زندگی کو پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھنے اور اس کے لیے کوشش کرنے والوں کی ایک مثال اصحاب کہف اور رقیم ہے، جنہوں نے زمانے کی چیرہ دستیوں سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ رب کریم نے ہدایت اور رحمت کے ان طلبگاروں پہ ایک عرصے کے لیے نیند طاری کر دی اور انہیں لوگوں کے لیے حیات بعد الممات کی ایک نشانی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔